یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت، یہ حدیث کے بہت بڑے امام تھے، ان کو شہید کر دیا گیا حضرت۔ لکھا ہے کہ جب ان کو دفنایا گیا نا تو ان کی قبر کی مٹی میں سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی حضرت۔ ہاں حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کرتا ہے دل تیرا ہے، دل کردہ بول ہے جا، دل کردہ خوشبو ہے جا، تیرے اختیار میں ہے، جمع کر جو تو لے کے جائے گا وہی معاملہ بنے گا۔ تو لکھا ہے جب آپ کو دفنایا گیا نا تو آپ کی قبر کی مٹی میں سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ لکھا ہے ایک دن کسی شخص کو نا خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی تو شخص آگے سے حضرت سے سوال کرتا ہے، حضرت آپ کے ساتھ آگے کیا معاملہ کیا گیا؟ آپ نے آگے سے خواب میں فرمایا اچھا معاملہ کیا گیا۔ پھر وہ پوچھتا ہے حضرت آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ آپ نے فرمایا مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ وہ شخص پھر پوچھتا ہے حضرت کس عمل کی وجہ سے؟ تو آپ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں پہلا عمل ایمان کامل، دوسرا عمل تہجد، تیسرا عمل گرمی کے روزے۔ ہم تو حضرت جی فرض روزوں میں بھی روئے ہیں نا، اب تو چلو اللہ کا کرم ہے ویسے ہی معاملہ اپریل میں آ گیا ہے، اگلے سال 10 دن اور پیچھے آ جاؤ۔ اور قربان جاؤں حضرت جی جس بندے نے گرمی کے روزے رکھے ہیں اور کچھ اس طرح کا نہیں بولا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہو، مجھے یقین ہے اللہ نے گرمی کے روزوں کی وجہ سے معاف کر دینا ہے حضرت۔ بڑا اوکھا کام ہے حضرت جی گرمی میں روزے رکھنا، لیکن یاد رکھنا حضرت جی پسند بڑا ہے اللہ کو، کیونکہ ایک عام بھوک ہے، یہ خاص بھوک ہے جو روزے کی بھوک ہے، کیونکہ روزے دار حضرت جی اس لیے بھوکا نہیں ہے کہ اس کے پاس ہے کچھ نہیں، روزے دار اس لیے پیاسا نہیں ہے کہ اس کے پاس پانی نہیں ہے، روزے دار وہ خوش قسمت بھوکا اور پیاسا ہے جس کے پاس کھانا بھی ہے، جس کے پاس پانی بھی ہے، لیکن وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بھوکا ہے۔ یہ بھوک اللہ کو اتنی محبوب ہے حضرت، یہ بھوک اللہ کو اتنی محبوب ہے، کوئی چھوٹی آزمائش نہیں ہے۔ میں وہ تقریباً اکثر کہا کرتا ہوں کہ روزے دار کے لیے سب سے اوکھا ترین وضو عصر کا وضو ہے۔ گرمی کا روزہ ہو، عصر کا وضو ہو، بندہ پیاس سے نڈھال ہو چکا ہو، حضرت منہ میں بندہ پانی رکھ کے اس پانی کو گلے میں نہ جانے دے تو یہ عمل اللہ کو پھر کتنا پسند ہوگا کہ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے کہتے نہیں ہوں گے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو، دیکھو میرا بندہ صبح سے لے کر اب تک پیاسا ہے اور دیکھو یہ کس قدر مجھے راضی کرنے کے لیے کوشاں ہے، منہ میں پانی رکھ لیا ہے لیکن منہ میں پانی ہونے کے باوجود اس نے پانی اندر نہیں جانے دیا، میرا اللہ راضی رہے مجھ سے۔ یہ بڑی محبوب بھوک ہے، یہ بڑی محبوب پیاس ہے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ وہ پیاس نہیں ہے کہ پانی ہے کوئی نہیں، یہ وہ بھوک نہیں ہے کہ کھانے کو ہے کچھ نہیں، کھانے کو بھی ہے، پینے کو بھی ہے، ساری نعمتیں موجود ہے، بندہ صرف اس لیے بھوک ہے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ کا 3 چیزوں کی وجہ سے، پہلا ایمان کامل، دوسری تہجد، تیسرا گرمی کے روزے۔ وہ لکھا ہے کہ پھر اس شخص نے نا حضرت سے سوال کیا، انہوں نے کہا حضرت آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ آپ کی قبر کی مٹی سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو حضرت آگے سے جواباً کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ میری تلاوت اور روزوں کی پیاس کی خوشبو ہے، یہ میری تلاوت اور روزوں کے پیاس کی خوشبو ہے۔ یہ حضرت جی خود کو سعادت مند جانو کہ اللہ نے ہمیں پھر رمضان دکھا دی ہے اور اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں رمضان دکھایا ہے، عقل دی ہے، شعور دی ہے، روزے کی توفیق دی ہے، جنتوں کو تمہارے لیے کھول دیا گیا ہے، نیکی آسان کر دی گئی ہے، سرکش شیاطین کو تمہارے لیے جکڑ دیا گیا زنجیروں میں تاکہ اب میرے بندے کو بہکائے کوئی نہ، اب میرے بندے کو بہکائے کوئی نہ۔ تو حضرت جی اگر بندہ اب بھی خود ہی بہکے تو پھر شیطان تو جکڑ دیے گئے ہیں، لیکن اب بھی میرا اگر مسجد میں دل نہیں لگ رہا، اب بھی میں قرآن پاک نہیں کھول رہا، اب رمضان میں بھی میں تسبیح نہیں پکڑ رہا، رمضان میں بھی میں ذکر الہی نہیں کر رہا، رمضان میں بھی میں خود کو نہیں بدل رہا، تو میرے دوستو پھر بات فکر کرنے کی ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ ہمارا یہ رمضان ضائع نہ جائے، اس دفعہ کو صلح والا معاملہ بن جائے۔
اپنے والے پاسے پتر آؤ. ہمارا دین بڑا سادہ دین ہے. وہ جو صحابہ کا طریقہ، اماں جی نعت پڑھ دی، اور جو وہ نعت پڑھ رہی تھی نا، اس کا آخری مصرع یہ تھا کہ کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز حشر بھی مجھے حضور کا ساتھ ملے گا. اسی سارے جنتی ہوئے بیٹھے ہیں ادھر، بلکہ اس طرح کے کلام پڑھے جا رہے ہیں کہ جدوں میں جانے دے جہنم نو پسینہ ہو جانا. واہ بھائی ایڈا مائی نے لال جم چڑھیا ہے. ایسے ایسے کلام میں جدوں جانے دے جہنم نو پسینہ ہو جانا ہے. وہ خدا کے بندے کو حیا کر، کو بولنے والی بات کر. حضور نبی علیہ السلام کو جو دعا اللہ قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں، پتہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ وہ بینج کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حضرت ابراہیم علیہ السلام پتہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بھئی تو کی کر بیٹھے کہ جنم نو پسینہ آ جانا؟ کی کر بیٹھے نے ساڈے صاحب بہادر؟ الانبیاء معصوم عن الخطا ہیں. صحابہ ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے، لیکن وہ ان کی کہہ کے ڈئی دیاں نے. کاش کوئی آ کے مجھے اس گل دا یقین، اتنا ڈر تھا، اتنا تقوی تھا حضرت ان میں، اتنا خوف الہی تھا، وہ اللہ کی بے نیازی سے اتنا ڈرتے تھے حضرت کہ رو رہے ہیں کہ کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز قیامت بھی مجھے حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ ملے گا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک سنا نا تو بے چین ہو گئے. آپ کا وصال مبارک ہو چکا تھا، نہیں رہ گیا. انتہائی محتاط ہونے کے باوجود آپ نے رات کو اماں کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. اماں جی اندر سے پوچھتی ہیں کون؟ آپ نے فرمایا عمر بن خطاب. وہ کہتی اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام؟ آپ نے فرمایا اماں جی نہ گھبراؤ، دروازہ کھولو تو اس محفل چ مینوں ہی شامل کر لے. وہ سرگی علی محفل ہے. لیکن حضرت جی ساڑیاں سرگیاں کھا گیا فون. حضرت جی فیس بک ساڑیاں سرگیاں کھا گئی، یوٹیوب ساڑیاں سرگیاں کھا گئی. ایک دو بجے تک موبائل ویکھو تے جدوں اٹھن دا ویلا ادوں سوئی ہو. ساڑیاں سرگیاں کھا گیا موبائل. حضرت کتھے رہیاں وہ سرگیاں؟ رات پوے تے بے درداں نوں نیند پیاری آوے، یاد سجن دی کتھے حضرت جی یاد کتھے ہو سجن؟ رات پوے تے بے درداں نوں یاد سجن دی آوے، رات پوے تے بے درداں نیند پیاری آوے، درد منداں یاد سجن دی پئی ستیاں جگاوے. حضرت جی فرشتے اب بھی اترتے ہیں صبح سرگی. کوئی گھر لبے جتھے قرآن پڑھیا جاندہ ہے اسی سنیے؟ نہیں حضرت. کوئی گھر لبے حضرت جتھے قرآن پڑھیا جاندہ ہے، جتھے سورہ یاسین دی تلاوت ہوندی ہوئے، جتھے سورہ رحمان پڑھی جاندی. لیکن حضرت جی پنڈاں دے پنڈ ستے دے، شہراں دے شہر ستے دے. نہ قرآن، نہ سورہ رحمان، نہ سورہ یاسین. حضرت جی کچھ بھی نہیں، ستے ہیں سارے. اور میں پھر وہی بات کروں گا، دکھ کس بات کا؟ یہ نہیں کہ تم نے صرف قرآن چھوڑا ہے، یہ نہیں کہ تم نے صرف سورہ یاسین چھوڑی. دکھ یہ ہے کہ یہاں تو سارا کچھ ہی چھوڑ دیتے نا. دکھ یہ ہے کہ تم نے صرف سورہ یاسین چھوڑی ہے. ہاں جی یہ میری جیب میں بھی پڑا ہوا ہے یہ کٹنا، یہ تو نہیں چھوڑا کسی نے. میں آپ میں سے کسی بندے سے یہ نہیں کہوں گا بھی ہاتھ کھلار کے مجھے جواب دیو. میں صرف اتنا کہوں گا تم سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے، لیکن جواب سچا دینا، جھوٹا نہ دینا ہے. آج کنی باری فیس بک کھول کے چیک کی تھی ہے نا؟ فیس بک کھول کے چیک کنی باری نہیں؟ میں کدوں کیا کہ بھائی سے پتہ کسی کو ذلیل، میں نے اپنے دل میں جواب دے. واٹس ایپ کنی باری کھول کے چیک کیتا ہے؟ جڑا واٹس ایپ سے سٹیٹس لایا کنی باری کھول کے ویکھے؟ یوٹیوب کنی باری ویکھی؟ وہ ویکھیا حضرت جی.
نہیں کھولیا تو قرآن نہیں کھولیا حضرت جی۔ دکھ تو یہ ہے نا حضرت جی، یہاں تو کھ بھی نہ کھولو ہے بھائی، کہیے سارا کچھ ہی چھڑ بیٹھے نہیں حضرت، نہیں حضرت۔ فیس بک کھل رہی ہے حضرت، واٹس ایپ کھل رہا ہے حضرت، انسٹاگرام دیکھا جا رہا ہے، یوٹیوب دیکھی جا رہی ہے، نہیں کھلتا تو قرآن نہیں پہ کھلتا۔ اللہ اس فیس بک نے تینوں کھ بھی نہیں دینا ہے، اس واٹس ایپ نے تینوں کھ نہیں دینا، لیکن کسی نے کمال کہا تھا، اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے، اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے، جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھا ہی جنت جاوے ہیں۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ حضرت ہم نے فیس بک نہیں چھوڑی، ہم نے قرآن چھوڑا ہے۔ ہم نے اس ویلے حضرت جی کی عام تے کی خاص تے کی سلیمان مصباحی تے کی سارے ایک کی سانو پتہ کی کسی ایم این اے نہ یاری لگ جائے، کوئی غلطی کو گل برائی نہیں ہے لانی دے وچ، لا لانی چاہیے، کسی ایم پی نہ یاری لگ جائے، کوئی ایس ایچ او یار بن جائے، کوئی ڈی ایس پی یار بن جائے، سارے ہی حضرت جی لگے ہیں، کی پھر دا فائدہ ہوئے گا؟ میرے کام بڑے سوکھے ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ تمہیں حضور نبی علیہ السلام اتنا دے کے گئے، اگر تم اس کو اختیار کر لو تمہیں کسی کی لوڑ نہ پڑے، تمہیں کسی کی لوڑ نہ پڑے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے، جو نماز فجر پڑھے، نماز فجر پڑھ کے سورہ یاسین کی تلاوت اللہ کی رضا کے لیے کرے، محبوب علیہ السلام فرماتے اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں۔ جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے اس کے کام روک سکتا ہے کوئی؟ جاؤ چھڈو سورہ یاسین تے کھاؤ تکے، چھڈو سورہ یاسین، کدی او بوا کدی او بوا کدی او بوا تے کدی او بوا۔ لیکن جنہوں نے قرآن پکڑا، جنہوں نے سورہ یاسین پکڑی، پھر زمانے چلے ان کے ساتھ حضرت۔ یہ بڑی بڑی معروف کتاب ہے، روض الریاحین، امام یافعی نے اس کو لکھا حضرت۔ فرماتے کوئی بزرگ تھے، انہوں نے دوران تقریر نا ہارون الرشید کے لیے بڑے سخت جملے بولے حضرت۔ بندے تو بیٹھے ہی ہوندے نے نا، بندے نے جا کے کہا حضرت صاحب آج تے مولوی صاحب نے ساری تقریر چک تاڑے تے ہی کی تھی ہے۔ انہوں نے کہا پھڑ لیا، حضرت گرفتار ہو گئے۔ لکھا اس نے حضرت کو جیل میں نہیں بلکہ حضرت کو ایک ایسے ڈبے میں بند کیا جس میں بندہ حرکت ہی نہیں کر سکتا، صرف کھڑا ہی رہنا ہے حضرت، جب بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی رہنا ہے، جو لیٹا ہے تو لیٹا ہی رہنا ہے، کوئی اندر آواز آنے کا راستہ نہیں، اندر ہی پیشاب اندر ہی پخانا۔ اس کو یہ تھا کہ شیر تک مولوی اور پگ جان گے۔ لیکن لکھا ہے جب ہارون الرشید صبح آ کے اپنے دربار بیٹھا نا، ایک سپاہی نے آ کے خبر دی حضرت صاحب وہ جڑے مولوی صاحب کل بند نہیں کیتے ڈبے چ، انہیں کیا ہو؟ انہیں کہ باہر باغ چ سیر کرن ڈے، بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا ابھی بھی کر رہے ہیں؟ کہاں؟ اس نے کہا لگتا ہے میری سپاہ میں حضرت کا کوئی مرید ہے، اس نے نکال دیا ہوگا رات کو۔ فرمایا جاؤ پھر پڑھ لیا، پھر پڑھ کرتے۔ وہ لکھا ہے جب دوبارہ گرفتار ہو کے ہارون کے دربار میں آئے نا، تو ہارون اور حضرت کی آپس میں گفتگو کیا ہوئی۔ ہارون نے جاتے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ اس کو یہ تھا کہ کسی بندے نے نکالا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کو ڈبے سے کس نے نکالا؟ وہ آگے سے کہتے ہیں جو مجھے باغ میں لے کے گیا۔ کہتا ہے باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا۔ اب ہارون بھی فاضل آدمی تھا، بات اس کو بھی سمجھ آ گئی۔ لکھا کہ اپنا سر پکڑ کے نا ہارون الرشید کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے۔ آپ نے فرمایا ہارون ہے دس تیرے تے میرے رب دی کیڑی گل عجیب نہیں ہے؟ ہاں حضرت وکری گل ہے پتر، پیسے چھاپن، پیسے کٹے کرن، پیلیاں بنان، ڈنگر بنان، مکان بنان چ سی انج دے مگن ہو گئے کہ اسی بھول ہی گئے کہ وہ رنگ کنے وکھرے پے دے نے۔ وہ چلیا یہ اولاد تیرے زور نال ہوئی، جے تیرے زور نال ہوئی تے ساریاں گھر ہی ہوندی، پھر تو کیوں پریشان ہون ڈے نال؟ جنہیں دتی ہے وہ ہی کام ہے انہاں دا کرنا، اور وہ شان ہی نہیں کیوں پریشان ہوئے؟ تو ایویں ٹینشن چڑھی سے رت اور وہ شان ہی نہیں کیوں پریشان ہوئے؟ وہ غنی ہے، قادر ہے، قدیر ہے، تو وکھرے دن۔ یہ دیکھو نا جی آپ کا یہ مثال کے طور پہ حضرت جی میرے خیال سے، چلو میں کہنا وا میں 10 کہہ دینا والا 10 ہے نہیں، میں کہنا جی 10 مرلے جگہ دے وچ تہاڈا کوپا لگا دا وڈا ڈنڈا، اس بعد 1 2 3 ٹھیک ہے جی، اور چلو میں کہنا اندازن 10 ڈنڈیاں نے حضرت جی تہاڈا کوپا چکیا دا ہے، ٹھیک ہے جی، 10 بانساں نے تہاڈا کوپا چکیا دا ہے، کنا 10 مرلے دا کوپا۔ اگر آپ بانس کٹ دئیے تو کوپا کھلوتا رہے گا،
ڈگ پیا کوئی حضرت جی سائنس جنی مرضی ترقی کر جائے کچھ نہ کچھ انہوں کرنا ہی پے گا تو کوپا کھلونا ہے اللہ قرآن میں دعوت دیتے ہیں بندیا تیرا 10 مرلے دا کوپا 10 ڈنڈیاں بغیر کھلوندا نہیں ہے کدی باہر نکل کے ساڈا بھی تو ویکھنا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جی قرآن ہے جی الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا الم ترو کیفا کیا تو نے نہ دیکھا کیا تو نے نہ جانا کیفا کیوں کر خلق اللہ 7 سماوات طباقا تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا اللہ نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں اے تانوں باوے دی کوٹلی کو لبا تھلے کو ڈنڈا یا پلر ساڑے سیال کوٹ بھی کوئی نہیں ہے میں کل عبد الکیم گیا ہوں اتھے بھی کوئی نہیں ہے مدن حیدرآبادوں ہو کے آئے ہیں اتھے بھی کوئی نہیں ہے مدن مظفر آباد ہو گیا اور پوری دنیا گھوم پھر چیلنج ہے اس کا وہ کہتا ہے تیرا ایک 10 مرلے کا کوپا 10 ڈنڈوں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا میرا دیکھ ایک نہیں میں نے 7 کھڑے کر رکھے لیکن ویکھے کون جی ویکھے کون ٹائم کدے کلے ویکھن دا ائی تے پیسے جوڑن دے دے مکان بنان دے دے ٹائم کدے کلے ویکھے اللہ میں اکثر کہنا میں کہنا پنڈاں دیو جو نظارے تہاڈے کلنے ساڈے شہراں نے کلنی ہے تم تے سارے پنڈاں والے نوں اللہ دا عارف ہو جانا چاہیے جو نظارے تمہارے پاس ہے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اب دیکھو نا جی یہ گلاب کا پھول ہے سارے بڑے سیانے بیٹھے دیو کو دس سکدا مینوں یہ ریڈ روز گلاب دا جڑا پھول ہے جڑا تے لال رنگ ہے یہ کیڑی کمپنی دا برجر دا کہ ماسٹر دا اے برش نال ہویا کہ فوارے نال ہویا کنے مستری لگے ہیں کرن لئی رنگ او پنڈاں والے تہاڈے کول تے ڈھیر نظارے وکھرے پے دے نے کہ اے گلاب دا پھول تانوں نہیں کہن ڈیا کہ وہ ہے اور پھر کمال حضرت دیکھو یہ گلاب کا ریڈ روز ہے نا یہ سبز رنگ کے ڈوڈے سے نکلا ہے پہلے اسی میں تھا نا قید بعد میں نکلا ہے نا باہر اگر یہ سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے تو پھر یہ سرخ کیوں ہے اس کو بھی سبز ہی ہونا چاہیے کدی پوچھو ہاں ذرا جی پھول جس نے پوچھو گے پھر وہ تمہیں جواب دے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے کوئی تو ہے ذرا جڑا ڈوڈی نو ہراتے پھول نو لال کرن دے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے پھر حضرت پھر کسی نے کمال لکھا جی پوری ونڈ پائی جی لکھنے والے نے وہ کیا کہتا ہے ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے ٹہنی اری ڈوڈی اری پتے لال ونڈ پائی حضرت ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے ہاں حضرت دیکھو یار کیڑے پاسے پے گئے پیسے جوڑن دے یہ جوڑے کدی کسی دن جے جڑے او دے جوڑے دے جے او جوڑدا ہے حضرت جڑدے پتر او دے جے او جوڑدا ہے تھک جو گے حضرت جی نہ کھیڈاں چ پو حضرت اپنے اللہ تے توکل کرو حضرت اپنے اللہ تے توکل کر اللہ حضرت جی آندیاں بھی مہر صاحب نہ گھر الزام حضرت جی پھر جدوں بندہ اس لیول تے آندا بڑے بڑے لگدے نے ساڈے تے بھی بڑے کوئی کہندا جی 2 لاکھ منگدا ہے بھائی ہوراں نوں پوچھ لئی میں کو کنے لاکھ منگے نے حضرت جنہاں نے بلایا نا انہاں نوں پوچھ لئی میں کنے لاکھ منگے انہاں کول کوئی کہندا 1.5 منگدا ہے کوئی کہندا بڑے الزام مینوں حضرت ایک بابے نے پیت دسیا سی ہے اوکھا بڑا ہے اس پیت تے ٹرنا بندے دا ایک واری نکل جوس جاندا ہے حضرت لیکن ٹرے اسی او دے تے انہاں مینوں کیا ہی او چلیا اینا کو نہ منگی اینا دے دتے مک جاندے نہیں جڑے او دیندا او مکدے کوئی نہیں ہے ایویں تہاڈے کو پھر منگی جڑے مک جاندے نے اسی وہی لینے جڑے داتا صاحب دے مکے نے بابے فرید دے مکے نے خواجہ غریب نواز دے مکے نے ہی کیوں منگی تہاڈے کولوں تہاڈے دتے مک جاندے نے پتر جدوں او دیندا نا پھر ہونی جی مک دے کسے کول اور روز بوریاں بھر بھر کے بھی باہر سٹونا ہونی جے کہ ودنا ہو دئی ہے جدا انہیں بدانا ہے کیونکہ میاں صاحب فرماندے نے جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں
जे चाहें ते शाह कोलों दर दर खैर मंगाएं, इकना नू रब इतना दिता बस बस करन ज़बानू, इकना दा रब खोज मिटाया खाली गए जहानू है। अपने अल्लाह ते तवक्कुल है। नज़ारे बिखरे ने हज़रत जी, नज़ारे बेटहनी टहनी तेरी तखलीक के गुन गाती है, पत्ता पत्ता तेरे होने का पता दे। बस जी बस जी बस जी, अल्लाह अपनू आप दे अल्लाह बड़े सारे आ गए जी। मैनू आप बस गल सुनो जी। वो मैं बल्कि छड्डो जी कि तुसीं पट्ठे वेख कहना मोल नहीं लगा किहड़े पासे सानू पाण के, दरखत वेखो ते पट्ठे वेखो। वो कदी शीशे सामने खलो के अपने आप नहीं वेख लै चल ना दरखत ते पट्ठे वेखण जाई, कदी दरखत शीशे सामने खलो के अपने आप नू वेख, होए अपनी अखां वेख, अपना नक वेख। और पता है तू किसी फैक्ट्री में नहीं बना, कोई इंजीनियर नहीं था। ये नहीं कि जो तेरी आंखें हैं ये कनाडा से मंगवाई गई, जो तेरी जुबान है ये स्वीडन से आई, जो तेरा दिमाग है वो नॉर्वे से मंगवाया गया, जो तेरी हड्डियां हैं वो बेल्जियम से मंगवाई गई, जो तेरे फेफड़े हैं हजरत वो जर्मनी से मंगवाए गए, जो तेरे गुर्दे हैं हजरत वो इटली से मंगवाए गए। कुछ भी नहीं कि तू मंगवाया, की कीता? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफा यशा, मां दे रहम विच ही बनाया हजरत जी, कुछ नहीं मंगवाया। मियां साहब ने लिखा ना जी, फरमाते कतरा आब मणि दे विचू कैसी शक्ल बनांदा, कोई डाई नहीं, कोई पहले स्केच नहीं तैयार हुआ, कोई को 4-5 इंजीनियरों ने बैठ के इस पे गुफ्तगू नहीं की, कुछ भी नहीं हुआ हजरत। इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैया अन यकूल लहू कुन फयकून। नो मिस्त्री, नो इंजीनियर, कुछ भी नहीं हजरत। अंदर ही अखां बनियां, अंदर ही गुर्दे बने, अंदर ही फिफड़े बने, अंदर ही दिल बने हजरत। कतरे आब मणि दे विचू कैसी शक्ल बनांदा, पत्थर ते कर नजर करम दी चंद सूरज चमकांदा। हां जी, ना वेख जाके बाहर पट्ठे, ना वेख फुल गुलाब दा, अपने आप नूं वेख लै। हां जी, अब ज़ाहिर है बच्चे और भी आए बैठे हैं, सब ने अपनी अपनी हाज़री लगानी है। मैं बस चल और ना वेखी, कदी अपना अंगूठा ही वेख। तेरे अंगूठे ते को कोड नहीं मालक ने लिया, मसलन मेरे ते लिखे है 10 11 12 13, इन्हां दी वारी 14 15 16 17। कदी इधर जी इनू गौर ना वेखियो, एक हुंदा वड्डा शीशा, वो जो लभे ना कदी तो अपना अंगूठा वेखियो। हजरत उन्हें तुहाडे अंगूठे ते इंज लैना लाइयां ने गोल, इंज सब दे हजरत जी इंज गोल लैना ने, लेकिन कुर्बान जाऊं ला इंज दियां छड़ियां सूं कि मेरे अंगूठे दियां लैना रोए जमीन दे किसे बंदे दियां लैना नहीं मिलदियां। ला इंज दियां छड़ी, बल्कि किसी नूं ते छड्डो अपना ही सज्जा खब्बे ना नहीं मिलदा। वेख बंदे अपने आप किहड़े पासे पै गए। कतरा आब मणि दे विचों कैसी शक्ल बनांदा, पत्थर ते कर नजर करम दी चन्न सूरज चमकांदा। कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी, रंग बरंगी बूटे लाए कुछ खासे कुछ जामी। इकना दे फल मिठे कीते पत उन्हां दे कोड़े, शतूत मिठा पत्ता कोड़ा, जामनू मिठा पत्ता कोड़ा, माल्टा मिठा बी कोड़ा, माल्टा मिठा छिलका कोड़ा, माल्टा मिठा पत्ता कोड़ा। हाय हाय वाह मालका, करेला कोड़ा है, खजूर मिठी है, वाह मालका। किथे भी चीनी दबी थले जी, केड़ी थले फैक्ट्री लगी है जिहड़ी भर भर जी अंब च मिठा भेजदी पई, जिहड़ी खखड़ियां मिठी करन डई है, जिहड़े दुआने मिठे करन डई है। कौन करता पिया यार, किथे कख भी नहीं हजरत, सिर्फ ओहदा रंग है हजरत, सिर्फ ओहदे। मेरे फिर कीम साहब ने भी शेर लिखा कि अफरमंद ने गा मट्टी पे उगा देता है घास हरी सी, गा मट्टी पे उगा देता है घास हरी सी, पानी से बना देता है तस्वीर परी सी। हाँ, टहनी टहनी तेरी तखलीक के गुन गाती है, पत्ता पत्ता तेरे होने का पता देता है। साडा बहुत कुछ गुआच गया। अलफ आया सैं तू लाल खरीदने नू, 5 कोलियां दा गले विच पा बैठो, तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नू, ढेर हिंग जवैन दा ला बैठो, मियां हदायतुल्ला
اس شاہ نو کی منہ وکھائیں گا جدا سارے ہی سودا کٹ پا بیٹھا. پر چلے ہو کی جواب دینا جنوں جا کے کی کر کے آئے ہیں کی جواب دینا جی. اور پھر میں وہ موبائل والی گل تے آ گیا. دکھ پھر ہے یہ تھی سارا کچھ ہی کرن ڈے دے نہیں پڑھتے تے نماز نہیں پڑھتے. دسو حضرت جی کیڑا ویاہ جڑا اسی چھڈیا ہوئے ہیں؟ دسو کیڑے کولنے جدے تے اسی نہیں پہنچے ہیں؟ دسو کیڑا 10ویں دا ختم ہے جدے تے اسی نہیں پہنچے ہیں؟ ایک ویاہ دا کارڈ آندا ہے حضرت جی تیاریاں شروع ہیں. نویں بوٹ نویں کپڑے نواں کوٹ نویں ویس کوٹ ہے نہانا ہے تونا ہے جناب آفیشل کرانا ہے کٹنگ کرانی ہے تے صاحبہ جڑا نا ویاہ تے جانا. کنے کارڈ آئے؟ ایک کدے ہتھوں نائی ہتھوں. کنیاں مسجداں نے جی تہاڈے پنڈ وچ؟ 3 مسجداں نے. بھائی پنڈ والے ہو ایک کارڈ تے تسی پورا ٹینشن ہو کے جاندے ہو. ایک سنیہ تے پتہ تینوں روز فجر ویلے 3 سنے آندے نے. 3 نظر جی. اللہ اکبر اللہ اکبر 3 سنے حضرت روز فجر. لیکن اسی نہیں جاندے پاسا پرت کے پھر سوئی جاندے. پھر حضرت زور ویلے پھر 3 آندے نے. اشہد ان لا الہ الا اللہ سننے اذان دی آواز جاندے کوئی نہیں. تیل کوئی نہیں چھڈیا منگنی کوئی نہیں چھڈی سگن کوئی نہیں چھڈے دیہڑا کوئی نہیں چھڈیا نکاح کوئی نہیں چھڈیا. بلکہ حضرت جی ظلم ویکھو. اے جواب دینا جے یہ تے میں تانوں کہن ڈیا نا میرے جہا بندہ شیواں نوٹ کرن ڈیا تے 2 ایتھے بھی بیٹھے دے جے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. نوٹ ہوندا پیا سارا. ایک چیز سامنے آئے گی دکھایا جائے گا بندے اور تجھے اس نے بھی بلایا تو گیا تجھے اس نے بھی بلایا تو گیا. ہر سال مری گیا نران گیا کغان گیا مالم جبا گیا سکردو گیا خنجراب گیا. زیادہ پیسے سے تو ترکی بھی گیا اور زیادہ پیسے تھے سوئٹزرلینڈ بھی گیا. بندے ہمیں صرف آج اس بات کا جواب دے تیرے محلے میں ہمارا گھر تھا روز تجھے 5 وقت بلایا کرتے تھے بتا کیوں نہیں آیا؟ جنہیں کو بھائی کو پلوان بیٹھا تے پلوانی شلانی ایتھے ہی ہے اتھے کوئی نہیں جے کھ بھی ہونا. قبر اتنے کسے دن جے لکھیا جانا ہے بالکل برابر اٹھائیں گے سارے اسی اور پوچھا جائے گا. وکری بات ہے ہماری سٹیجوں سے یہ باتیں نکل چکی ہیں. ہماری سٹیج پہ ہر آنے والا حضرت جی ہاتھ میں آتے ہوئے جنت کا ٹکٹ لے کے آ رہا ہے اور جاندیا پورے دا پورا پنڈ جنتی کر کے جانا ہے. حضرت قصور ہمارا بھی بڑا ہے. ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. اسی بھی قسم کھا لی حضرت جی خوشامت بازی کرنا کا کبھی نہیں ہے. جواب تو ہمیں بھی دینا ہے حضرت جی. ہمیں بھی اس نے پوچھنا ہے بھائی 10 بھائی سلیمان مس بھائی بڑے تیرے تم پہ ہی 10 کی کہہ کے آندہ رہے ہیں لوگ. مجھے آتی ہے حضرت جی وہ والی تقریر جب میں تڑے سارے اندی جیبا نو پیسے نہ کٹاواں. ہم نے بھی نظامیہ کے چنے کھائے ہوئے ہیں لیکن حضرت جی سودا کر بیٹھے ہیں. بس خیر خائی پئی پوچھنا جی میاں انہیں یوم تبل السرائر فما لہو من قوت ولا ناصر. آج راز کھولے جانے دا دن ہے. پوچھا جانا جی ایک سٹیٹمنٹ. میں میری خالہ کی شادی نا 1992 میں ہوئی. مجھے ذرا اس لیے وہ زیادہ یاد ہے کیونکہ ہوئی میرے چاچو کے ساتھ. نہ امی تھی ادھر نہ ابو جی تھے دونوں حج پہ گئے ہوئے تھے 1900. اور اس شادی کا سب سے جو فیورٹ پرسنالٹی تھی نا وہ میں ہی تھی کیونکہ امی بھی نہیں تھی ابو بھی. اس لیے سارے میں 1992 میں یہ میرے خیال سے وہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے. میں خالہ کے گھر گیا تو انہوں نے شادی کی فلم لگا رکھی تھی. سن کی سی 2000 تے ویکھاں کی پیا میں 1992. ان منو ذرا دن نہیں صحیح تاریخ نہیں یاد پہندی صحیح کی سی. تیل بھی ویکھیا برات بھی تھی اور ولیمہ بھی تھا. میں حضرت جی کنی دیر پہلے 20 ہے ہو گئے تے 92 2.5 سال پہلے جو کچھ ہویا حضرت جی وہ میں حضرت جی ویکھیا.
ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਿਆ, ਜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੈ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ 84 ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, 6 ਹੈ ਤੇ 2 8 ਸਾਲ ਦਾ। ਮੈਂ 2037 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਸਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸੂਟ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ हजरत जी। ये तो हमारा रिकॉर्ड है हजरत जी। बंदे तेरे ख्याल में नहीं, सारा कुछ पे है। वतुकल्लिमुना अयदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबू। तेरे अज़ाब बोलेंगे उस दिन, हाँ या अल्लाह मेरे जरिए गया था चल के जिना खाने, ये मेरे जरिए गया था शराब खाने। हाथ बोलेगा हाँ या अल्लाह मेरे जरिए इसने बोतल उठाई थी। एक एक चीज बोले, अन करीब वो दिन आने वाला है। ये कुरान खोलना आज जाके, बिल्कुल 17वां पारा, बिल्कुल इब्तिदा। अल्लाह कहते हैं इख्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मौरिदून। ओए बंदे हो, ओ लोगो, और तुम गफलत में पड़े हो, हिसाब का वक्त तो करीब आया चाहता है। इख्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम। बकरी बात है, हमने अपने स्टेजों से कुरान निकाल दिया। आजकल हमारे स्टेजों पे शेर व शायरी का राज है, लेकिन कुरान क्या कहता है, इज़ा समाउन फतरत, जब आसमान को फाड़ा जाएगा, वैज़ल कवाकिब उंतसरत, जब तारों को बिखेरा जाएगा, वैज़ल बिहारु फुज्जिरत, जब दरियाओं को बाहर निकाला जाएगा, वैज़ल कुबूरु बोसिरत, तो जब कब्रों को खोला जाएगा। अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, वो दिन सारा कुछ कीता सामने आ जाना। इसलिए ओ भाई मैं हथ जोड़दा जे तुहाडे अगे, या फिर कम अज कम अपने रब नाल ऐनी प्रीत निभाओ। अज तो बाद जे किसी विआह दा सुनेहा आए ना ते नाई नूं कह के टोरियो, मैं कहो भाई गल सुन, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਐਡਾ ਵਿਆਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕੋਈ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਵਿਆਹ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕੋਈ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸਾਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤਵੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, हैं जी, उत्थे तो ना होनी कोई नहीं है, तो फिर मैं ना करनी भी नहीं चाहिए इधर जी। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें से इतना कहूँगा, ओ भाई, ओ खुदा के बंदो, यार को थोड़ी सी तो होश करो यार, बंदे नू हाँ, रब नू ना यार। ये क्या कैसी बंदगी है यार। एक बंदा टके का बंदा नहीं, चौनी का बंदा नहीं है जी, उसको हाँ आवांगे जी। बल्कि मैंने तो हजरत जी लोगों को बारात पे ये तक कहते देखा है, लेट हो गए ना रास्ते में, ट्रैफिक फंस गई, लेट हो गए, आ गए हैं शादी पे, मैंने हजरत जी अहले खाना से लोगों को हजरत जी माफी दे दी, जरा मैं निकाह नहीं पहुंच सके। ओ अल्लाह के बंदे, तू शादी पे आ जाए, लेट आए, फिर भी तू माजरत करता है। अरे 40 साल तेरी उम्र हो गई, कभी तू मस्जिद में नहीं गया, कभी रब से माजरत की। शादी पे चला जाए, तू लेट हो जाए निकाह पे, तू माजरत करता है, हजरत जरा माजरत, मैं लेट हो गया, जरा मैं निकाह च शामिल नहीं हो सके। भैया आ गया, छड़ गल नूं। और तेरी उम्र 40 साल हो गई हो, तू कभी मस्जिद वड़िया नहीं है, कभी तूने रब से माजरत की। ओ बंदे, अल्लाह दे, ओ खुदा दे, बंदे किहड़ियां खेडां च पै गए हो। बड़ा औखा वेला आया खलोता जे जी। जाओ कदी कदी कब्रस्तान, ना नसो कब्रस्तान को जाना है उत्थे, ओ तो बंदा कानू नसे जिथे जाना ही जाना। या तो उठ के बंदा खड़ा हो जाए कि जी मैंने नहीं जाना, नहीं, मियां बाबा साहब ने फैसला कर दिया। अब फरमाते कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश माल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। यार फरीदा, इथे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया, कोई कल चलिया। और फिर बाबा साहब ने कमाल लिखा, फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी भुली। हाँ जी भाई जी, गोल अहमद दा सूट पा के एवं शदाई ना हो जाइयो किते, एवं को वेस्टकोट या कोट पा के अपने आप को तुरम खाना समझ लियो। नहीं नहीं, शीशा झूठ बोलता है। सूफिया कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा झूठा शीशा है। नहीं, अपनी असल वेखनी है तो कदी लैटरिन च बह के वेख, तेरे अंदरों निकलन कीड़े है। शुक्र कर मालिक ने पर्दे पाए नहीं, शुक्र कर मालिक ने। पर भाई यहां बैठा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो 6 गंदगियां उठा के नहीं चल रहा। मसाने में पेशाब, आंतों में पखाना, फेफड़ों में बलगम, रगों में खून, पित्ते में सुफरा, तिल्ली में सौदा, 6 गंद हर बंदा यहां लेके बैठा हुआ है। मैं तो अक्सर तन्हाई में बैठ के सोचता हूं, पता नहीं मालक ने इत्थे हजरत जी टक्कन केड़ा ला छड़िया, बाहर दी बो अंदर दी बो बाहर नहीं आती।
کہ حضرت جی انی بوجھ اسی اپنے بو نہ آپ ہی مر جائیے حضرت جی۔ تو پھر بابا صاحب کیا کہتے ہیں، ویک فریدا مٹی پھلی، ویک فریدا مٹی پھلی۔ کو میرے ہار دا حضرت جی کو ٹردا ہونا نا آکڑ کے پیا، تو بابا صاحب پھر ویک کے کہتے ہیں ویک فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویک کے مٹی پھلی، مٹی اسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی۔ اج نچ دے نسسیے مور باغی، نالے وجن رباب تنبور اڑیے، نہ خام خیال دیاں خیمے آندی، ٹوٹ جانی ایک دن تنا بڑی ہے۔ پھر میاں محمد بخش صاحب بھی بولے، فرماتے ہیں لوئے لوئے پر لے کڑیے، جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا۔ پھر میرے کیم صاحب دا شعر، اللہ آپ کی کہندے نے، آپ فرماتے ہیں جب تک چلے، جب تک چلے، جب تک چلے خوب چلائیں، سائے اپنے دی یاری، جب تک چلے خوب چلائیں، سائے اپنے دی یاری، لا سٹفا جنجالاں والے، دلا اللہ نال یاری۔ پتہ دکھ کدا ہے حضرت جی، سارے نال یاری لائی، نہیں لائی تے جدے نال لانا ہے سو دے نال نہیں لائی، سب نال لائی ہے، جدے نال لانا ہے سب بس او دے نال نہیں لائی، او دے نال لائی، او دے نال لائی، او دے نال لائی، او دے نال لائی، بس جدے نال لانا ہے سو دے نال نہیں لائی۔ اور کمال لکھا جی اقبال نے جی، حضرت نے کیا لکھی انہیں سمجھ نہیں بال اس ٹائم اصل نا منڈیا نے چھیڑے نا تو جلال والا آن ہو گیا حضرت جی، بچے نہیں کدی بھی سامنے بائی دے حضرت جی۔ یہ میرا حوصلہ ہے کہ حضرت جی میں انہوں دے گڑاکے مارن دے باوجود تقریر کر رہا تھا، ٹھیک ہے، نہیں تو اس ماحول چ نہیں تقریر ہوں حضرت، تاں پھر جڑا نا جلال والا آن ہو گیا۔ ہمیشہ دھیان رکھی تھا معتبر بندے باؤ گے، ٹھیک ہے جی۔ اقبال نے کمال لکھا حضرت جی، ہیں اقبال نے کمال لکھا حضرت، کی کہندے نے آپ فرماندے نے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور میں آپ سب نو کہاں گا یار کدی کدی تھرمامیٹر لا کے چیک کریا کرو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ کدی تے حضرت کو بال پین کاپی لے کے بھئیے نا کوئی حساب کتاب اسی حساب تے ہونا ہے، کوئی اگے جو جا کے دینا تے کدی کدی اپنا آپے بھی کریے حضرت کہ میں کیا چاہتا ہوں، اللہ ایسے انہوں ہی چانسا۔ لیکن دکھ یہ ہے حضرت جی، میں نے لوگوں کے منہ سے یہ بھی سنا ہے منو اپنی بلی نہ بڑا پیار ہے، نہیں پیار پایا تے اللہ دے رسول نہ نہیں پایا۔ تے جنہوں تسی لفظی پیار کہندے ہو کسے کھاتے چ نہیں آندا ہے، پیار حضرت تو ہوندا ہے جڑا بندے دے اندروں پھر لبے حضرت جی، نظر آئے پیار حضرت۔ پیار وہ ہوتا ہے جو آگے بھئی آگے، پیار وہ ہوتا ہے جو نظر آئے حضرت۔ اقبال کیا کہتے ہیں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور دیکھیں جی شعر سارے بڑے سونے نے، مینوں سب تو سونا لگتا ہے، کی کہندے نے اقبال، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، وہی تدا مرلا نہیں نہ چھڑ دے اقبال ساری جنت چھڑن دے، وہ اقبال جنت چھڑن دے دے جی، جنت نہیں لینی تو پھر کی چاہیے جی، جنت حضرت جی، ہاں جی۔ اور میں آپ سے کہوں گا بدریہ قرآن جنت کی سیر کیا کرو، اسپیشلی بدریہ سورہ رحمان، وہ تمہیں جنت کی سیر کروائے گی حضرت۔ اور کبھی آپ سورہ رحمان پڑھتے ہوئے جنت کی سیر کریں گے نا تو پھر جنت آپ کو ایک جگہ پہ لے جائے گی، کیا، حور مقصورات فی الخیام،
حور مقصورات فی الخیام، یہ اور جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، محبوب علیہ السلام فرماتے جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ ہاں، اور اقبال جنت نہیں چھڈن، ایک حور نہیں چھڈن دے، اقبال ساری جنت ہی چھڈن دے۔ اور کہتے کیا ہیں اقبال، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ لیکن بابا یہی تو اتھے ہی رہ گئے، اسی تے اتھے ہی رہ گئے، وہ گئے حضرت جڑے انہوں چاہتے سن، وہ رہ گئے کتاباں وچ ہی۔ اتنے تو پاجی ہوں گلاں کرو جے پلاٹ ٹیک کے تو دو کیویں ہون گے، ہوں تو دسو حضرت جے کوٹھی ہے تو دو کوٹھیاں کیویں ہون گی؟ وہ عشق و محبت و پیار ہو گیا حضرت، اسی رہ گئے حضرت۔ یہ لکھا ہے کہ جب میں بس آخری بات جی گفتگو ختم، میں کو زیادہ امتحان نہیں لوں گا، ٹھیک ہے جی صاحب، میں کو زیادہ امتحان نہیں لوں گا، کیونکہ ساڈے جیاں خطیباں نوں سننا بھی تو کام اوکھا ہے نا۔ وہ حضور نبی علیہ السلام جب جنت کا مشاہدہ فرمانے تشریف لے گئے نا، کیونکہ آپ ہی کے نور مبارک سے بنی تھی، سب نور و سید نوروں تے اس دا نور حضوروں، آپ تشریف لے گئے۔ لکھا جنتی حوروں کی سردار حاضر خدمت ہوئی، جنتی حوروں کے جرمٹ میں نے یہ آگے آپ کو ایک حدیث پاک سنائی ہے جنتی حور کے لیے، تو پھر جڑی جنتی حوراں دی سردار ہوئے گی وہ کی ہوئے گی؟ سلام عرض کی، عرض کرتی ہے محبوب علیہ السلام آپ رحمت للعالمین ہیں، اپنی رحمتوں میں سے کچھ مجھے بھی عطا فرمائے۔ حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جا پھر تینوں اپنا بلال دے چھڑیا۔ اب وہ جنتی حوروں کی سردار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر رنگ مبارک کالا، بال مبارک گنگریالے، ہونٹ مبارک موٹے، تو غرض کر دیے اللہ کے محبوب علیہ السلام اتنے سونے سونے صحابی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، ملال مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں، حیدر کرار ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، جعفر طیار ہیں، عقیل ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ہائے ہائے، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میرے لیے حبشی کا بلال ہی رہے گا۔ فرمایا اپنے حسن تو اتنا مان بھی نہ کر، میں نے تو بھی اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں، کیونکہ حضرت یہ مسل کے بلال تھا حضرت۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ ہاں حضرت جی آئے اسی بھی انہوں نے جان سا، یہ سارے انہوں چاہیا، نہیں چاہیا تو انہوں نے نہیں چاہیا۔ آج وقت ہے جی حضرت جی، جاندہ جی پہ وقت جان لیا دے، اتھے عملان دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي
नारुन हामिया है। अल्लाह आप सब दी खैर करे। 5 वेले दी नमाज पढ़ियो, अपने अल्लाह का जिक्र करियो, दरूद पाक पढ़ियो हैं, लोगों के काम आइयो, अपना अखलाक अच्छा रखियो, अपने वालिदैन की खिदमत करियो। तुसीं कहना बई जिन्हें बुलाया ना, तुसीं इहनूं कहना बई अगी तू कदी मौलवी बुलाया ना तो तेरी खैर है नहीं। लेकिन मैं हूँ भैड़ा तो मैं बन गया हाँ, लेकिन जांदे जांदे एक होर गल, बस ठहर के बई थोड़ा जिहा बई काकियो सबर हूँ। वेखो हुण मैं दुध दा दुध ते पानी दा पानी कर देना। सारे भैया हथ खिलार के जियारत कराओ हो मैनू, जिन्हें कल अम्मी ते अबू दोए नहीं है, दोयां चो एक है वे, खिलारो जरात सारे जिदे जिदे कल अम्मी अबू दोए है नहीं है, दोयां चो एक है वे। माशाअल्लाह जिंदाबाद, थले कर लो जी। वो भी जियारत कराओ फिर जेडे इन्होंने रोज कुट के सुनते। वेख ले हजरत साहब बेड़ा गर्क हो गया था, और सिर्फ खुश आमदा नहीं किबला जी, खुश आमद नात खां आया वो खुश आमद, खतीब आया वो खुश आमद, खुश आमद है हाल जी। पूरी महफिल एक बंदे ने हथ खिला रहा कि मैं रोज मां प्यो कुट के सुनना, दीन का ही जनाजा कट छड़िया। नचो टप्पो लुडियां पाओ हैं, बस मैं नहीं ही पूछना, मैं पहले उठ पैन लगा, मैं यार मौलवी सुन भैड़ा तो बन गया, सारे तेन घूरते ने, उन्हें भी आखिरी काम कर ही जा। अच्छा हूँ एक गल का मैं सिर्फ जवाब देना जी, मैं चलना उठ के बस, क्यों नहीं कुटते, कोई गलती हो गई उन्होंने को, आपस में बैठे दी। कैमरामैन मेरा यार है बिल्कुल, भाई नफीस काका मेरा, जे कहते तो मैं कैमरा बंद करा हड़ना। तड़ी महफिल किहड़े खाते ये तुसीं उन्हां नूं नहीं कुटदे जिन्हां दी 3 वारी अल्लाह ने कुरान च कहा। पहले वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना, फिर 15वां पारा वइज़ा क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, फिर 21वां पारा सूरह लुक़मान अनिश्कुर ली व लिवालिदैक, अल्लाह कहना मेरा शुक्र अदा करो तो अपने वालिदैन दा करो। क्यों जी, आपस में बैठे दे सारे, क्यों नहीं कुटते होना, वो गलती हो गई। वो वजह होंगी है ना जी कि बई ये वजह है मैं तां नहीं कुटदा, तेनों भी पता हूँ वडेरे हो गए हैं, तेनों पता हूँ वो माड़े हो गए, तेनों पता हूँ कमजोर हो गए। 30 साल 35 साल का पेंडा बड़ा पेंडा होंदा बाबा, क्यों नहीं कुटदे हैं? भाई हथ जोड़दा जी, खुदा दा वास्ता जी, कोई अपनी कोल सीधी रखो यार, सारे काम ही बिगाड़ बैठे। नमाजी असी नहीं, चंगे मसाए असी नहीं, चंगे दुकानदार असी नहीं, चंगे गाहक असी नहीं, और वालिदैन ने मैनू हैरान कौन गल है कि पूरी महफिल सिर्फ एक बंदे ने हथ खिला रहा कि मैं रोज अपने माँ प्यो कुट के सुनना है। ओ बंदे और रब दे, ओ खुदा दा खौफ खाओ, क्यों नहीं कुटदे हैं? कोई यार बोलिया तो करो ना, कोई बंदा कुट के मैनू को वजह दसो जी, ए वजह मैं तां नहीं कुटदा है, वो गलती हो गई उन्होंने को पालिया सही तरीके ना नहीं, थानू को परवरिश नहीं ठीक की थी है। ज़ालमा मेरा भाजी जिहड़ा सब तो निक्का मुंडा है ना, मैनू उन्हें सही दसिया कि अब्बा किनू कहंदे, लेकिन वो मैं लेट बड़ी जी क्योंकि अम्मी जी भी फौत हो गई, अबू भी फौत हो गए, वो मैं बड़ी, उन्हें मैनू सही दसिया कि प्यो हुंदा की है। सब तो मेरा निक्का, क्योंकि इस टाइम 38 साल उम्र है, क्योंकि 35 36 37 तक तो बंदा आपे समझदा मैं मुंडा वां ही, लेकिन फिर थोड़ा बंदा मचोर हो जाता है, लेकिन वो लेट गया। अल्लाह का शुक्र है नहीं कि जिन्नी देर जिंदे रहे ने मैं कोई ज्यादती की नहीं, जिन्हें जो है ऐसा मैं किया होना, लेकिन अदर जी जे हूँ होंदा ना कभी मेरा बाबा, पता नहीं मैं की करता, लेकिन मैं वो लेट गया। वाले साहब मेरे छोटे मुंडे ने मैनू बड़ा ही सिखाया, मैं घर अल्लाह खैरी लै जाए, मैनू जो जागदा होया ना जी, मेरे बहन की देर मैनू पिछू फड़ लेना, बाबा फाइटिंग बाबा। मेरी उम्र है जी 38 साल, उसकी उम्र सिर्फ 3 साल है, वो मेरे नालों 35 साल छोटा है। ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੰਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 35 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਯਾਰ ਦਿੰਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪਿਓ 35 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਓ, ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ। ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਜ਼ਾਲਮਾ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਅੱਕ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ में ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੇਰੇ ਪਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਧੋਤੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੂਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਹਨੇ ਧੋਤੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਧੋਤੇ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ, ਤੇਰੀ ਧੋਬਣ, ਤੇਰੀ ਦਰਜ਼ਨ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਕ, ਤੇਰੀ ਸ਼ੈਫ, ਦੱਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕੌਣ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਐਨੀ ਤੌਫੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਟੀ ਚੜੇ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ 30-35 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 3 ਵਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਚੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਵਬਿਲ ਵਾਲਿदैन ihsan ਵਬਿਲ ਵਾਲਿदैन ਅਨਿਸ਼ਕੁਰ ਲੀ ਵਲੀ ਵਾਲਿदैक। ਉੱਟੋ ਯਾਰ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਮਾਈ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਤੇ, ਐਨਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਖਵਾੜੋ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਨ ਹੀ ਨਾ 10-15 ਸਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਤੂੰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸੇਬ ਖਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਖਵਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੜੇ ਭੋਰੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਣਾ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ, ਮਾਮਾ ਐਕ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਹਜ਼ਰਤ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਹ ਰੱਬਾ ਕੀ ਬਣਾਈ ਅੰਮਾ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਸੁੱਟੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ, ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਐ ਪੈਂਪਰ ਇਹਦਾ ਲਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਧੋਨੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਕਦੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਲਮੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਨ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਸ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦੇ? ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦਾ। ਹਾਂ ਕੁੱਟੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਯਾਰ, 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਛੜਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਬੜਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇल्ला